بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت نے خاص اہتمام کیا۔ جب ولادت قریب آئی تو جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام مولا کائنات کی والدہ ساتھ ہی گھر تھے، بھائی ہیں جناب عبداللہ، جناب ابو طالب ساتھ ہی گھر ہیں۔ تو ان دنوں میں جناب آمنہ نے بلوایا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ رات میں گئیں تو کہا سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی، میں گئی تو جناب آمنہ نے مجھے کہا مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے چاہا پانی آپ کے لیے لوں، ابھی میں اٹھی نہیں تھی، میں نے دیکھا گھر میں 4 عورتیں داخل ہوئی۔ انہوں نے آ کے سلام کیا اور کہا ہم آمنہ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک جام ہے جس میں شربت ہے۔ کہا پاک پروردگار نے اپنی جانب سے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جناب آمنہ کہتی ہے میں نے وہ شربت پیا، ایسا شربت میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ میری پیاس ایسی بوجھی کہ پھر مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ اس کے بعد جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا جس نے میرے پورے گھر کو اور میرے کمرے کو گھیر لیا۔ اہتمام دیکھیں رب العزت کا۔ کہا وہ بادل ایسا تھا، اس نے گھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی نہیں معلوم ہوا، بادل چھٹا، میں نے دیکھا میرا فرزند سجدے میں ہے، ایک آیت کا ذکر کر رہا ہے اور ایک گواہی دے رہا ہے۔ آیت جو پڑھ رہا ہے کون سی آیت؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ وہ آیت ہے جسے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے بھی اپنی ولادت کے بعد اسی طرح سجدے میں پڑھا ہے۔ کہا اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے رسول اللہ فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور میں اس کا رسول ہوں۔ کہا یہ گواہی دے رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہی 4 خواتین آگے بڑھی، لیا، ان کے ہاتھ میں کچھ پانی تھا۔ اس پانی کو انہوں نے لینے کے بعد میرے بچے کو نہلانے لگے۔ میں نے دیکھا تو مجھے دیکھ کے کہا آمنہ اس جیسا کوئی پاکیزہ ہے نہیں، ہم اسے پاکیزگی کے لیے نہیں دھلا رہے۔ کہا پھر کیوں؟ کہا اللہ سے فریاد کی ہے کس نے؟ حوض کوثر نے، کہ بار الہ اپنے حبیب سے یہ مس کر کے میری عزت و شرف کو بڑھا دے۔ کہا کہ یہ پانی ہم مس کرنے کے لیے لائے ہیں۔ اس پانی کو پھر جمع کیا، کہا ہم یہ لے جا کے دوبارہ حوض کوثر میں ڈالنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جناب فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں۔ ادھر جناب عبد المطلب طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نماز کے لیے مقام ابراہیم کے پاس بیٹھنے لگا، میں نے دیکھا عجیب آوازیں ہیں، جیسے خانہ کعبہ کے اندر کچھ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ میں نے تعجب کیا۔ میں نے رب العزت کی بارگاہ میں پہلے سجدہ کیا، پھر نماز ادا کی۔ اس کے بعد جا کے دیکھا دروازہ کھول کے چابی انہی کے پاس ہوتی تھی کہ وہ 360 جو بت تھے وہ گر چکے تھے، منہ کے بال گرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے تعجب کیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا وہ بادل جس نے میرے فرزند عبداللہ کے گھر پہ سایہ کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک ہی بادل ہے۔ میں فوراً گھر کی طرف گیا، وہاں گیا تو اتنی دیر میں بادل چھٹ چکا تھا۔ میں گھر پہنچا تو مجھے مبارکباد دی گئی کہ پاک پروردگار نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ کہا ابھی میں صحن میں ہی تھا کہ جھنڈ کے جھنڈ میں نے آتے ہوئے دیکھے۔ کون دیکھ رہے ہیں؟ جناب عبد المطلب۔ ایمان کی کیا بلندی ہوگی۔ روایات میں ہے، ابن شہر آشوب لکھتا ہے کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جو پاک پروردگار نے اس دن آمنہ اور ابو طالب و عبد المطلب کو مبارکباد دینے کے لیے نہ بھیجا ہو۔ یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد ہم انسانوں سے زیادہ ہے، یہ سب کا ایمان ہے، تمام فرشتے آئے مبارکباد دینے، اور کہا جتنے انبیاء ہیں سب نے آ کے باری باری کیا کی؟ مبارک دی۔ کن کو مبارکباد دی؟ یہ جانتے تھے، یہ پہچانتے تھے، وہ انبیاء ہوتے ہوئے اس گھر کی نوکری کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے۔ سب نے آ کے کہا
کہ اے آمنہ یہ وہ لال آیا ہے، پاک پروردگار نے ہم کو جتنی صفات عطا کی ہیں تیرے فرزند کو، تنہا اس فرزند کو وہ صفات اور اس سے بڑھ کے عطا کر دیا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد